السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چند منٹ آپ حضرات کے سامنے عالم برزخ کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کرنی ہیں۔ 4 طرح کے عالم ہیں، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں دنیا کی طرف، اور جو ابھی نہیں آئے ہیں وہ انتظار میں ہیں، جب ان کی باری آ جائے گی وہ دنیا میں آئیں گے۔ اور عالم دنیا میں ہوں، آپ ہوں، سن رہے ہیں، یہ سب عالم دنیا میں ہیں۔ جب ہماری زندگی ختم ہو گئی، موت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو گیا، تو ہم کو دفنایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم کو بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو عالم ہے یہ عالم برزخ ہے، اور ایک عالم ہے عالم آخرت۔ تو یہ 4 عالم میں آج عالم برزخ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ قرآن میں اس کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ مومن میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ جہنم فرعون اور آل فرعون کے سامنے صبح و شام پیش کی جاتی ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو فرعون اور آل فرعون کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تب معلوم ہوا کہ آخرت سے پہلے ایک عالم برزخ بھی ہے، وہاں اچھوں کے اچھے نتیجے اور ثمرات ظاہر ہوں گے، اور بروں کے برے نتیجے اور ثمرات ظاہر ہوں گے۔ تو اسی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی ان کان من الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال هذا مقعدک حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ اور مقام دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیرا مقام ہے، اچھا ہے تو اس کے لیے جنت، برا ہے تو اس کے لیے جہنم ہوگی۔ اور یہ کب تک یہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اس میں اس کے سہولت کی چیزیں دی جاتی ہیں؟ قیامت تک کے لیے یہی عالم برزخ میں رہنا ہوگا۔ تو عالم برزخ یہ ویٹنگ روم ہے۔ جس طریقے سے مسافر سفر کرتے ہیں اپنی جگہ سے دوسری جگہ، اور ان کو ویٹنگ روم دیا جاتا ہے، کوئی بزنس کلاس کا ہو تو اس کے حساب سے ویٹنگ روم رہتی ہے، اور کوئی کم درجے کا ہو تو اس کے حساب سے اس کی شان اور حیثیت کے مطابق۔ اسی طریقے سے جو لوگ اچھے ہیں ان کے حساب سے عالم برزخ میں ویٹنگ روم ان کو دیا جائے گا، اور وہیں سے جنت کے ثمرات نیک لوگوں کے لیے اور جہنم کے اثرات برے لوگوں کے لیے وہیں سے ظاہر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آج ہی سے ہم کو تیاری کرنی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میری زندگی اصل ہے، اور سانس چل رہی ہے تو سارے کام میرے دم پر ہی ہو رہے ہیں، اور ہر کام میرے دم پر رہنے ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن اسی ہم سوچ میں اور فکر میں، غرور و تکبر میں، تفاخر میں، ایک دوسرے سے دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھنے میں رہ جاتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس چیز نے اللہ سے تم کو بہت غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ یعنی قبر میں تم کو جانا ہی ہے، تب جا کر ہوش کے ناخن آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کاش کہ ہم کچھ خیر کا کر لیتے، اللہ کو راضی کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن اب کوئی وہاں کام اور عمل باقی نہیں رہے گا،
یہ دنیاوی زندگی عمل کی جگہ ہے اور آخرت یہ بدلے کی جگہ ہے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذي اسمع منه۔ مسلم شریف کی روایت ہے، زید بن ثابت راوی ہیں، حدیث کا یہ ٹکڑا ہے جس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر میں ان چیخوں کو تمہارے کانوں تک سنانے کی اللہ سے دعا کر دیتا اور وہ قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے وہ چیخیں تم سن لیتے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ مجھے اس بات کا خطرہ ہے، اس وجہ سے میں نے اللہ سے یہ دعا نہیں کی۔ اگر میں اللہ سے دعا کرتا یہ دعا قبول ہو جاتی اور مردوں کی چیخ و پکار، ان کے عذابات، ان کی تکلیفیں تمہارے کانوں تک پہنچ جاتے، تم بذات خود ان آوازوں کو سنتے، تو یاد رکھو تم کسی کو بھی اپنے ہاتھوں سے دفن نہیں کرتے۔ آج یہ بیماری ہے، کئی ایسے واقعات دیکھنے میں ملے کہ اپنی زندگی کی ڈر کی وجہ سے لوگ اپنے باپ کو دفنائے نہیں، اور جو غیر ہیں وہ اپنے بچوں کو دفنائے نہیں، کہیں وہ بیماری ہم تک نہ آ جائے اور ہم بھی موت کا شکار نہ ہو جائے۔ اب یہ تو آخرت کا مسئلہ ہے اور مرنے کے بعد کی چیزیں نبی ہی بتا سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہم اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، ہماری سوچ اور عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے نبی ہی بتائیں گے۔ تو الغرض معزز حاضرین اور میرے دوستوں، ہم کو اس چیز کی طرف سمجھنا ہے کہ جس طریقے سے ایک دوربین کے ذریعے دور کی چیزیں اسے نظر آتی ہیں، اور جس کے پاس دوربین نہیں ہے وہ دور کی چیزیں نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے تمام انبیاء کو وحی کے ذریعے باتیں بتائی جاتی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں بتاتے، اللہ نے ان کو جو بتایا، جو کہا، وہ امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو الغرض آخرت ایک بہت بڑی تیاری کی چیز ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حالات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی قبرستان جاتے یا موت کا تذکرہ آ جاتا، قبر کا تذکرہ آ جاتا، تو بل بلا کر روتے، حتی یبل لحیتہ، کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی اور آنسو بہہ پڑتے۔ آس پاس رہنے والے صحابہ کہتے، دو صحابہ کہتے، اے حضرت عثمان آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ جنت اور دوزخ کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، قبر کے عذاب سے اتنا روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جملہ وہی تھا، فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان القبر اول منزل من منازل آخرہ، کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ پار ہو گیا کسی کا، اللہ کرے کہ میرا بھی پار ہو، سننے والوں کا بھی یہ پہلی منزل قبر کی پار ہو جائے، تو فرمایا فما بعدہ ایسر من، بعد کی آسانیاں کیا ہی اچھے رہیں گے، کیا ہی اچھے اچھے ریوارڈ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات رہیں گے۔ اگر پھنس گیا فما اشد من، بعد کی فما بعدہ اشد من، بعد کی منزلیں کتنی سخت اور دشوار اور مشکلات سے بھری پڑی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اس مقالے کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من، قبر کے منظر سے بڑھ کر ڈرونی، خوفناک، وحشتناک، دہشتناک منظر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب بھی میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتے، اور وہاں رہنے والے دوست صحابہ کو کہتے، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، وسألوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، ثم سألوا به بالتثبیت، ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، فإن الآن یسأل، کیونکہ تمہارے بھائی سے اب پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوالات ہو رہے ہیں، تو اس لیے دعا کرتے رہو۔ اب بخاری شریف کی روایت ہے، اسما بنت ابی بکر راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی خطبہ دیے، تقریر کیے، وعظ و نصیحت کیے، خطیباً قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیباً فذکر
فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، یعنی ہر کسی کو اس سے گزرنا ہے۔ تو جو قبر کے حالات ہیں اس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ذکر کیا، فلما ذکر، جب موت کا ذکر کیا تو زج المسلمون زجتاً، کہ سب مسلمانوں کی چیخیں نکل گئیں اور کوہرام مچ گیا۔ تو سوچئے وہ نیک لوگ تھے، نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے۔ ہم گنہگار ہیں، ہماری زندگیاں گناہوں میں لت پت ہیں، ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈر رہے ہیں۔ تو الغرض ہر کسی کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ کلمے پر موت آئے اور اپنے ایمان کو قبر تک بچا بچا کر لے کر جانا ہے، ورنہ رہزن، شیطان اور ڈاکو ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہر کوئی اچھی موت مرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے بزرگان دین اور اکابرین نے چند چیزیں ذکر کی ہیں، انشاءاللہ ان اعمال کو کرنے سے اچھی موت آئے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ، اعمال کرتے رہنا چاہیے، اور جیسی زندگی ہوگی انشاءاللہ اللہ ویسی موت نصیب فرمائیں گے۔ دوسری چیز ہے نیک لوگوں کی صحبت ہم کو اختیار کرنی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، کیونکہ جو عالم برزخ کی احادیث ہیں اس میں ایک جملہ بہت قابل غور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما دریتا و ما تلیتا، یعنی فرشتہ جب سوالات کرتے ہیں اور وہ سوالات میں ناکام ہو جاتا ہے اور کافر منافق ہوتا ہے، تو اب اس کے بعد فرشتوں کی طرف سے جملہ ہوتا ہے ما دریتا، تو نے نہیں سمجھا، دین کو نہیں سمجھا، ایمان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وما تلیتا، اور تو نے نیک لوگوں کی پیروی نہیں کی، اس کی وجہ سے تجھے یہ آج خوفناک عذاب دیکھنا مل رہا ہے کہ ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں مل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب عجیب وہاں عذابات ہیں۔ تو الغرض نیک لوگوں کی صحبت ہم کو اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کا لگاؤ ہوتا ہے، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ تو ہم کو اچھے لوگوں سے محبت رکھنی چاہیے، علماء حق سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، تو مرتے دم تک ایمان کو بچا بچا کر لے کر جانا چاہیے۔ بعض احباب یہ شکایت کرتے ہیں کہ حضرت عبادت میں مزہ نہیں لگتا، عبادت کیوں کریں، کیسے کریں؟ تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عبادت اگر آپ کو مزہ آئے یا نہ آئے، اللہ کے فرائض کو کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، موت تک کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نور اللہ مرقدہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت عبادت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ مزی میں مزہ ہے، عبادت میں مزہ آئے نہ آئے تب بھی کرنا ہے۔ تو کتنے پیارے جملے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز اپنی تنہائی کو پاک اور صاف کرنا چاہیے، کہ حضرت ہی نے فرمایا کہ مجمع میں تو ہم بڑے بایزید بنے پھرتے ہیں، لیکن ہماری تنہائیاں یزید سے بھری ہوئی ہیں، یزید بنے ہوئے ہیں۔ تو اپنی تنہائی کو پاک صاف رکھنا چاہیے اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے، تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ تو عالم برزخ کی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ایسا گرز مارا جائے گا کہ اگر وہ دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پر بھی مارا جائے تو وہ چورا چورا ہو جائے گا، بکنی بکنی ہو جائے گا۔ تو سوچئے وہاں کیسے کیسے عذابات ہوں گے۔ تو ابھی سے ہم کو تیاری کرنا ہے عالم آخرت کے لیے، عالم برزخ کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا انہا تذکر الموت، کہ قبرستان جانا اور وہاں دفن کرنا، یہ سارے جو عمل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اکثر ذکر حازم اللذات، ہمارے لذتوں کو توڑنے والی، ختم کرنے والی چیز موت، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ ورنہ کبھی کسی رشتہ دار کا تدفین میں ہم شامل ہو گئے، دفن کر دیے، بس گھر آ گئے، کبھی بھی اپنی موت کے لیے ہم جاتے نہیں ہیں۔ کسی کا بھی جنازہ ہو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میری موت ہے۔ کہیں بھی اعلان ہو تو سمجھ لو کہ میرا بھی ایک دن اعلان کیا جائے گا۔
میری بھی ایک دن نماز جنازہ پڑھی جائے گی، معلوم نہیں میرا کفن کہاں پڑا ہوا ہے، کس بازار میں پڑا ہے، اور اس عید میں تو عید کے کپڑوں سے زیادہ کفن کے کپڑے بک چکے ہیں۔ تو ہمارے نظروں میں ہمارے ہم عمر، ہمارے ساتھی، ہمارے بچے اکثر احباب جا رہے ہیں تو ایک سبق اور میسج دے کر جا رہے ہیں، تم کو یہ بھی ایک دن جانا ہے۔ انسان کا جسم کیا ہے؟ جس پر شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ہے، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا، اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی آئے گی تو یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ تو ہمارا جسم، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، دنیا کی پھیلی ہوئی رنگ رلیوں پر ہم فریفتہ ہیں، یہ چیزیں فنا ہونے والی ہیں، کام آنے والی نہیں۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انابت اختیار کرنا چاہیے، اور عالم برزخ کے تعلق سے جو جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اپنی آخرت اور قبر کی منزل جو پہلی منزل ہے پار فرمائے، اور اللہ سننے والوں کو بھی اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔